کلام مقدس میں سے آج ایک مرتبہ پھر جیسا مجھ سے پہلے خادمین تھے وہ دعا کے تعلق سے سیکھ رہے تھے، آج بھی ہم جو تیسرے حصے میں ہے وہ دعا کے تعلق سے سیکھیں گے کہ دعا انسان کے حالات کو بدل دیتی ہے۔ دعا انسان کے حالات کو بدل دیتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدل جائیں۔ تو کوئی پیسوں سے چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس علم آ جائے تو میرے حالات بدل جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر ڈگری ہو تو اس ڈگری کی وجہ سے میرے حالات بدل جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر آ جائے، ایک کرایہ تو میری جان چھوڑ جائے تو میرے حالات بدل جائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ میرے کینیڈا کا ویزا مل جائے، امریکہ کا، یورپ کا، افریقہ کا، ترکی کا، تو میرے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن آج ہم کلام مقدس میں سے جانیں گے کہ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ممکن ہوگا؟ کلام مقدس میں سے نکالیں گے عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب اور 23ویں آیت کا ہم کلام خدا میں سے مطالعہ کریں گے۔ اور کلام حق میں لکھا ہے، اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنے غلامی کے سبب سے آہیں بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کا باعث تھا خدا تک پہنچا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس کا جب ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے تو اس میں قوم بنی اسرائیل کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور قوم بنی اسرائیل کس جگہ پر ہے تھوڑا بھی ساتھ رہنا آپ نے۔ قوم بنی اسرائیل کس جگہ پہ ہے؟ غلامی میں، مصر کے اندر۔ قوم بنی اسرائیل کہاں پہ ہے؟ مصر کے اندر۔ لیکن جب مصر کے اندر گئے تو وہ کیا غلامی میں تھے؟ کیا وہ غلامی میں تھے؟ کیا وہ غلامی کے لیے مصر کے اندر گئے؟ نہیں، لکھا ہے کہ جب دوسرا بادشاہ آیا تو ابھی تک یہی نظریہ کہتے لوگ کہ دوجا بادشاہ آیا تو پرانی دیا جنہیں کارنامے سی قوم بنی اسرائیل دے جو یوسف نے وفاداری نال کیتا نال کام جڑا ترقی تے لے کے گیا، ان دی وجہ تو بھول گئے تے نواں بادشاہ آیا ان دی جگہ تے انہاں تے سختی کرنا شروع کر دیتی تے انہوں غلامی سے لے آیا۔ لیکن جب کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور کلام مقدس میں حزقیل کی کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور 20ویں باب اور 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یہ باغی قوم ہے، یہ باغی قوم ہے اور یہ میری سنتی نہیں، یہ باغی قوم ہے، یہ میری سنتی نہیں، اور انہوں نے مصر کے دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کر دی اور میں نے اپنا غضب اس قوم کے اوپر رکھ دیا اور خدا نے اپنا رحم والا ہاتھ اٹھا لیا۔ کیونکہ انہوں نے یہوہ الہیم پاک خدا کا انکار کر دیا اور بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دی اور بتوں کو اپنا دیوتا ماننا شروع کر دیا اور یہوہ الہیم پاک خدا کو انہوں نے طرف کر دیا۔ جب طرف کر دیا تو خدا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے بتوں کی پرستش، دیوی دیوتا دی، پیرا دی اور انہوں نے اگے اپنے بچیاں دی قربانی دینا شروع کر دیتی، انہوں نے اپنا رب مان لیتا تو یہوہ الہیم پاک خدا کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اور جب ترک کر دیا خدا نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا، خدا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور خدا کا غضب ان کے اوپر بھڑکنا شروع کیا۔ اچھا پھر یہ ان کے اوپر سختی ہونا شروع ہوئی نا، مصریاں نے جڑے ان کو ڈرتے سی، جڑے ان کو جڑا سب کچھ انہوں نے ارینج کرتے تھے، جنہوں نے جشن کا بلند دیتا سی کہ جگہ تے رہو تے سارے لیے برکت ہو اس وقت خدا نے
لیکن انہوں نے خدا یہوہ الہیم پاک خدا کو ترک کر دیا. جب یہوہ الہیم پاک خدا کو ترک کر دیا تو پھر خدا نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پھر غلامی کے اندر آہ و نالا کرتے ہیں. اور غلام کی زندگی پتہ کیسی ہوتی ہے؟ غلام کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ مالک کا بچا ہوا کھانا کرتا ہے. مالک کہتا ہے سوے گا تو سوے گا، مالک کہتا ہے جاگتا رہے گا، مالک کو نہیں رات تو 24 گھنٹے کی 6 وقت مرضی اٹھا لیتا ہے. جب میرا کام کر، تو میرا غلام ہے، تو میرا زر خرید دے. انہوں نے اس سے بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتی اور غلامی کے اندر چلے گئے. لیکن جب اس آیت کا مطالعہ کرتے تو وہاں لکھا ہے کہ ان کا رونا میرے تک پہنچا، ان کا آہ و نالا میرے تک پہنچا. اور جب غلامی کی ان کی سختیاں ان سے برداشت ہونا باہر ہو گئی اور ان کی نسل کشی ہونا شروع ہو گئی، ان کے بیٹوں کو مارنا شروع ہو گیا. ان کو کہا کہ ان کے بیٹے نہ پیدا ہونے، بیٹا پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جائے، نسل نہ بڑھنا شروع ہو جائے. پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا، آہ و نالا کرنا شروع کر دیا، اور ان کے آنسو جو ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچے. اور گنتی کی کتاب اس کے 20ویں باب اور 16ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب ہم خداوند سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی. جب ہم نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی. ہونا ہے یہ حوالہ میں پاک خدا کے پاس. اور اگلی حصے میں لکھا ہے اپنا فرشتہ بھیجا جس نے ہمیں مصر سے نکالا ہے، جس نے ہمیں مصر سے نکالا ہے. گنتی کی کتاب اس کا 20ویں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم نے فریاد کی تو یہوہ الہیم پاک خدا نے ہمیں غلامی کے گھر سے نکال دیا اور اپنا فرشتہ بھیج دیا، اور فرشتہ نے ہمیں نکال لیا باہر. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ فریاد کیا مطلب ہے؟ انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ یہوہ پاک خدا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہوہ الہیم پاک خدا مجھ سے سختی برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے اذیت کی زندگی برداشت نہیں ہوتی. اور یہوہ الہیم پاک خدا نے ان کے آنسوں کی قدر کی. آپ جب اپنی بہن کو آنسو دکھاتے ہیں کسی بہن کو، اور میرے طرح سامنے اس وقت منہ بڑھا لیتے بعد جو تھوڑے آنسو کا مذاق بناتے ہیں ابھی کیوں بی بی نخرے کرن نہیں سی کہ میں ڈونگل تھے. لیکن جب یہوہ الہیم پاک خدا کے آگے دعا کے ساتھ آنسو کے ساتھ جھک جاتے ہیں تو وہ آپ کے آنسو کی قدر کرتا ہے اور آپ کو بحال کرتا ہے. اور قوم بنی اسرائیل کو بھی بحال کیا، قوم بنی اسرائیل کو بھی مصر کی غلامی سے نکالا. اور جب مصر کی غلامی سے نکالا تو بیابان کے اندر گئے. تو بیابان کے اندر کوئی بتا سکتا ہے کہ انہیں روٹی کہاں سے ملتی تھی؟ آسمان سے. آسمانی کھانا ملتا تھا، آسمان کا من ملتا تھا. انہیں تو ملاوٹ نہیں ہوتی تھی جڑے کھانے آج کل ابھی کھا لے ملاوٹ ہوتی ہے، آٹے سے بھی برا بنا چھڑ دے. تو وہ کھانا آسمانی من ملتا تھا، آسمانی کھانا ملتا تھا، اور آسمان سے ان کے لیے کھانا رزق آتا تھا. یہ کہاں سے ممکن ہوا؟ جب انہوں نے خدا کے حضور آنسو بہائے. جب آپ اپنے گھرانوں کے لیے آنسو بہائیں گے تو یہوہ الہیم پاک خدا آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دے. آپ کے حالات کو کب؟ جب اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، جب اس کے حضور میں دعائیں کریں گے، جب التجائیں کریں گے یہوہ پاک خدا میں بے بس ہو چکی ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے، میرے اندر ہمت نہیں، میرے اندر شکت نہیں، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، میرے اندر اذیت برداشت کرنے کی اور قرضہ لان دی میرے اندر ہمت ہو چکی ہے. خدا کہتا تیرے اندر ہمت مکی، تیرے نام پر میں کھڑا ہو گیا، میں تیرے بحال کروں گا. لوگ تینوں تانے دیندے ہیں، تیری ساس تینوں تانے دیندی ہے، تیری نو تینوں تانے دیندی ہے، تیرے گھر تینوں تانے دیندے ہیں، لیکن میں تینوں بحال کرنا ہے. میں تیری عزت تیری بتاوے گا تیرا خدا. کب؟ جب ہم اس کے آگے رکیں گے، جب ہم اس سے دعا کریں گے، جب ہم اس سے التجا کریں گے، جب ہم اس کے آگے جھک جائیں گے تو یہوہ الہیم پاک خدا عزت بنائے گا اور وہ تجھے بحال کرے گا. وہ تجھے کیا کرے گا؟
وہ تجھے کیا کرے گا؟ صرف کلی تینوں پہ تو ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ تو ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ ایمان سے پہلے دعا جب ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں تو وہ ہمیں بحال کرتا ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے اکرام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نینوا شہر کا مطالعہ کرتے ہیں تو نینوا کے لوگ کیا تھے بدی کے اندر تھے نینوا کے لوگ کہاں تھے زناکاری کے اندر بدی کے اندر شراب نوشی کے اندر جمعے کے اندر زناکاری کے اندر اور شراب پرستی کے اندر تھے اور زناکاری نقطہ عروج پر تھی بدی نقطہ عروج پر تھی ایک دوسرے کو وہ زناکاری کر رہے تھے اور خدا نے فیصلہ کر لیا خدا نے نبی نے کیوں حکم دیتا کہ میں شہر کو جناب خدا فیصلہ کر رہے ہیں خدا نے تبدیل کر دیں تو کون سی چیز ہے جو خدا کے فیصلے کو تبدیل کر دیتی ہے تو نینوا کے لوگوں نے کیا کیا نینوا کے لوگوں نے کیا کیا نینوا کے لوگوں نے کیا کیا سینکڑے روزہ کلبی کیجیے گا نینوا کے لوگوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنا دیا اپنے اندروں جڑے بادشاہ نے اپنی پوشاک رات دی بادشاہ نے اور نواں نویلا جڑا دلہن سی دلہا سی انہیں بھی اپنے بستر کو چھڑ کے انہیں بھی عروسی لباس کو چھڑ کے خاک ساری لباس پہنتا اور دعا اور روزے سے ٹھہر کے ماں نے اپنے شیر خواب بچے کو اور یہوہ پاک خدا نے حضور لے آتا اور ماں نے اس بچے نے آپ بھی روزہ رکھا انہوں نے لکھوایا جانور نے بھی ہوتے تھا کہ روزہ رکھ لیتا اور خدا نے اس وقت انہیں چہر کی کیتا خدا نے انہیں شہر بحال کر دیتا خدا نے مجبور خدا تو آجی خدا نینوا نے لوگا لے کے اپنا دعا نے دعا کی تھی کہ اپنا فیصلہ بدلت سے مجبور ہو گیا آج جب تسی دعا کرو گے کہ خدا تو آڈے خاندانوں میں بحال کر دے گا خدا تو آڈے خاندانوں میں بحال کر دے گا خدا تو آڈے اس تو پہلے جو نینوا نے شہر تو ذرا پہلے آنے ہیں کہ نینوا نے شہر تو پہلے ایک نبی کا ذکر ملتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کس نبی کا یونس نبی تھا دوسرا لفظ ہے یونس نبی انہوں کیا جاتا ہے تو یونس نبی کو خدا نے کیا کہا کس کے شہر میں جاؤ نینوا کے شہر میں جاؤ تو یونس کدھر چلا گیا کسی اور شہر کی طرف چلا گیا ہے نبی تو نافرمانی کر بیٹھا نبی ہے مقدس نبی لیکن انسان ہوتے ہوئے کیونکہ یہودی جو نا وہ غیر قوموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ کہنے سے یہ چلے غیر قوم ہے نا یہ خدا کی نظر سے مقبول نہیں لیکن خدا کسی کا طرفدار نہیں خدا کسی کا طرفدار نہیں خدا یہ نہیں کہنا میں کالے نال نہیں پیار کرتا خدا کالے نال نہیں پیار کرتا خدا گورے نال نہیں پیار کرتا خدا امیر نال نہیں پیار کرتا خدا غریب نال نہیں پیار کرتا خدا ماڑے نال نہیں پیار کرتا تے خدا تاڑے نال نہیں پیار کرتا تے خدا تاڑے نال گرین ٹاؤن دی کلیسیا نال نہیں پیار کرتا خدا نے نبی کو حکم دیتا کتنے جا نینوا جا انہیں قرار دیتا تو انہیں کہ خدا کڑا بکن ہے نبی کسی اور پاسے چلا گیا کسی اور پاسے چلا گیا اور کسی اور پاسے چلا گیا کہ خدا دی نافرمانی کی تھی کہ خدا نے نبی نے سزا دی تھی خدا نے نبی نے سزا دی تھی خدا نے نبی نافرمان ہو گیا مچھلی وفادار ہو گئی مچھلی نبی نافرمان ہو گیا مچھلی وفادار ہو گئی انہیں کئی مچھلیاں سی سمندر دے وچ کہندی خدا ہے یہ حوالہ نہیں پاک خدا مینوں حکم دے میں تیرے نبی نوں ریسیو کرن جانی ہاں میں تیرے نبی نوں رکھاں گی ویل کہندی ہے میں جانی ہاں شاپ کہندی ہے میں جانی ہاں اج خدا نے بنانے والے الہیم پاک خدا نے حکم فرمایا کہ میرے بندے نوں لے تے خدا نے کہا کچھ کہیں نہ تے جدوں سمندر دی گہرائی دے اندر جاتا ہے سمندر دی مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور مچھلی کہاں رہتی ہے سمندر میں اور ہزاروں لاکھوں ایکڑ پانی جو ہے نا اس کے اوپر تیر رہا ہے اور سمندر کی گہرائی اور نبی نے جو آئی سمندر کی گہرائی اور
نبی کی دہائی جب ہم دہائی دل سے دیتے نا دلوں پر یاد کر دینے تو دلوں پر یاد کر دینے پاڑیاں ہر چیز چیر کے آسمان تے خدا دے حضور پہنچ دیا اور خدا اس وقت بہار کر دیتا ہے خدا نے سمندر دی تہ دے وچوں نبی نے فریاد سن لیتی سمندر دی تہ دے وچوں کہتا ہے اس وقت طریقوں نے موت کی وادیوں نے مجھے گھیر لیا ہے لیکن میں یہوہ پاک خدا تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میرے مصیبت میں میری دعا سننے والا خدا ہے اور یہوہ علیہ پاک خدا آپ کی بھی مصیبت میں دعا سنے گا اس وقت نبی کی دعا سنتا تھا اس وقت اگر آپ مصیبت کے اندر ہے مشکل کے اندر ہے پریشانی کے اندر ہے تو یہوہ پاک خدا میری بہن آپ کی دعا سننے کے لیے اس جگہ پر موجود ہے وہ آپ کی دعا سنے تو مصیبت نے لکھا کی ہے یونان کی کتاب اس کا جب ہم دوسرے باب پر دوسری آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنی مصیبت میں خدا سے دعا کی میں نے مصیبت میں گندہ میں الہیم پاک خدا تو میں نے بچا آج اگر آپ مصیبت کے اندر ہیں بیماری کے اندر ہیں مشکلات کے اندر ہیں پریشانی کے اندر ہیں تو اگر چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے یہاں بیماری ہے تو یہاں پر آنا چاہتے ہیں صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو یہوہ علیہ پاک خدا کے آگے جھک جائے جب ہم جھکتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو سنتا ہے 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 اور ہمیں بحال کرتا ہے اور جب وہ بحال کرتا ہے تو وہ ہمیں کثرت کے ساتھ برکت دیتا ہے جب بحال کرتا ہے نا جب کسی نوکری چھٹی ہو گئی بھائی ابا جی جب کوئی سسپینڈ ہو جاتا ہے جو سسپینڈ ہوتا ہے تو ساری لفظ ساری چیزاں بند ہو جاتی ہیں تو جب بحال ہوتا ہے تو کی خوشی تے بعد ہوندی جڑی ہوندی ہے نا اون جتوں ٹٹیا ہوندا اوتھوں ہی کی لا لیندے آ تنہا ملدی ہے اوتھوں ہی ساری چیزاں ملدی ہے تے جتوں اسی ڈگے ہیں نا خدا اوتھوں ہی برکت دے کے پھر ڈبل سانو بحال کر دیندا ہے خدا اوتھوں ہی چکدا ہے جو ڈبل کر دیندا ہے اور بحال کر کے سانو برکت دے دیندا ہے آج ہم سلاطین کی کتاب کا ہم دوسرا سلاطین اس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور 20ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ذکر ملتا ہے حزقیہ اور حزقیہ بیمار پڑ گیا اور حزقیہ جب بیمار پڑ گیا تو خدا کا بندہ آموس نبی کا بیٹا آموس کا بیٹا عیسائی نبی وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے تو اپنے گھر کا کیا کر لے تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے تو مر جائے گا تو مر جائے گا نبی پیغام دے کے شاید اندے گھروں باہر نکلتا ہے نبی پیغام دے کے اندے گھروں باہر نکلتا ہے تے حیب باہر نہیں جاتا پنڈوں باہر نہیں جاتا شہروں باہر نہیں جاتا خدا کا کلام پھر نازل ہوتا ہے کہتا ہے میرے بندے کے پاس جا حزقیہ کے پاس دوبارہ جا اور حزقیہ دیکھ کیسا خاک مثال بن گیا حزقیہ دیکھ حزقیہ نے کیتا کہ گھٹنے سے بند ہو گیا اور دعا کرنا شروع کر دیتی یہوہ الہیم پاک خدا تو مجھے بحال کر یہوہ الہیم پاک خدا تو مجھے بحال کر تو خدا نے کیتا کہ خدا نے 15 سال اودی زندگی دے بتا دیتے تے اس وقت بیماری دے وچ سی تے کی بیماری والے 15 سال بتائے نہیں اس کی بیماری کا حل بھی بتایا انہیں شفا بھی دیتی تے انہیں 15 سال ہی بتاتے کہ جو بدر میری بہنوں کو دسو خاک تھا اس سے پہلے اس کے اندر گھمنڈ سمایا ہوا تھا اس سے پہلے بادشاہی کا گھمنڈ سمایا ہوا تھا کہتا تھا میرے پاس روپیہ ہے میرے پاس حکیم ہے میرے پاس طبیب ہے جو میرا علاج کریں گے جو میری شفا کا علاج کریں گے جو میری شفا کا بندوبست کریں گے جو میری بیماری کا میرے پھوڑے کا علاج کریں گے لیکن اسے پتہ نہیں چلا خدا کہتا اپنے گھر کا بندوبست کرنا تیری دوں ہن ختم ہو جائے گا اس سے وقت خدا سے چک گیا اس سے وقت خدا نے نبی نو باپ بھی جان دیتا کہتا میرا بندہ خاکسار ہو گیا میرا بندہ چک گیا میری قوم کا پیشوا میرے آگے چک گیا جان سے بتا تیری زندگی کے 15 سال بڑھا دیے خدا تاکہ زندگی میں بھی نئے سال بتانا چاہتا ہے اور تاکہ زندگی سے بھی برکت لے کے آنا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میری بیٹی تو میرے آگے چک جا میں تجھے بحال کرنے کو ہوں اور آج کے کلام کے وسیلہ سے یہوہ پاک خدا آپ
وہ ساری رات دعا میں ٹھہرتے تھے۔ تو آج جب آپ مشکل کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، تو ضرورت ہے اس عمل کی کہ ہمیں اس کے حضور جھکنا ہے اور دعا کرنی ہے اور خاکسار بنا ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آئے ہم